بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب وقت حضرت علامہ و مولانا محمد ابراہیم صاحب دیولوی دامت برکات ملینا نے ابھی ایک بیان میں جمیع امت کو ایک دعا خاص طور پر پڑھنے کی تاکید فرمائی تھی۔ وہ دعا اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرمائیے، ہمارے ساتھ پردہ پوشی کا معاملہ فرمائیے اور ہماری گھبراہٹ کو بے خوفی اور امن و اطمینان سے بدل دیجیے۔ یہ حدیث پاک مشکاۃ شریف میں 216 صفحہ نمبر۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قلنا یوم الخندق یا رسول اللہ هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر وقد بلغت القلوب الحناجر قال نعم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا قال فضرب الله وجوه أعدائه بالريح هزم الله بالريح رواه احمد۔ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم صحابہ نے غزوہ خندق کے دن، غزوہ احزاب، غزوہ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا اس نازک وقت کے لیے کوئی خاص دعا ہے؟ کیا اس نازک وقت کے لیے کوئی خاص دعا ہے جو ہم اللہ کے دربار میں عرض کرے، اللہ کے حضور میں عرض کرے؟ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے دل مارے دہشت کے اچھل اچھل کے گلوں میں آ رہے ہیں، گلوں تک آ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اللہ کے حضور میں یوں عرض کرو، اللہ کے حضور میں یوں عرض کرو، اس طرح دعا کرو، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے اللہ ہماری پردہ داری فرمائیے، ہمارے ساتھ پردہ پوشی کا معاملہ فرمائیے اور ہماری گھبراہٹ کو امن و امان، سکون، اطمینان سے بدل دیجیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیج کر دشمنوں کے منہ پھیر دیے اور اس آندھی ہی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو شکست دی، ان کو ہار دی۔ وہ محروم، مایوس، ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے واپس لوٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر جو سخت سے سخت دن گزرے ہیں، ان میں غزوہ احزاب، غزوہ خندق کے بعد ایام بھی تھے، بعض دن بھی تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی اس طرح کیا گیا ہے، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ سورہ احزاب رکوع نمبر 2۔ جب آ گئے دشمنوں کے لشکر تمہارے اوپر کی جانب سے اور نیچے کی طرف سے، اور جب آنکھیں پھر گئی اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم اللہ کی نسبت
طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت اہل ایمان بڑی آزمائش میں پڑے اور سخت طریقے سے ہلا ڈالے گئے۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ انہی حالات میں، ایسے ہی حالات میں، انہی حالات میں ایک دن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ درخواست کی تھی جس کا حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مختصر دعا تلقین فرمائی تھی: اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی سخت آندھی بھیجی گئی جس نے سارے لشکر کو تتر بتر کر دیا اور وہ بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حالات میں اس دعا کو بھی دل سے مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے اللہ ہمارے ساتھ پردہ پوشی کا معاملہ فرمائیے اور ہماری یہ گھبراہٹوں کو، بے چینی کو، پریشانی کو بے خوفی اور امن و امان اطمینان سے بدل دیجیے۔ حضرت قطب وقت مولانا محمد ابراہیم صاحب دیوبندی، اللہ عظیم الشان عافیت کے ساتھ ان کا سایہ عاطفت دراز فرمائے۔ حضرت دامت برکات مدینہ نے اپنے ایک بیان میں تاکید فرمائی ہے کہ ان حالات میں ہمیں یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی جمیع امت کو اس کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، آمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین جل جلالہ، بحرمت سیدنا النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری چینل پیغام حق و صداقت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیے، آل کو سلیکٹ کیجئے، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔